بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج اس ویڈیو کے اندر ہم غسل میت کا طریقہ سیکھیں گے، اور غسل دینا بڑے ثواب کا بھی کام ہے اور ذمہ داری بھی ہے، کیونکہ ہر انسان کی ضرورت ہے۔ کسی کا بھی انتقال ہو جائے گھر میں تو گھر والوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ غسل دے۔ جیسے ہماری ذمہ داری ہے بیمار ہو گئے تو دوا دینا، ہاسپٹل لے جانا، اور بیمار ہو گئے کپڑے چینج کرنا، ایسے ہی انتقال کے بعد ہم پہ ذمہ داری ہے کہ گھر کے قریبی رشتہ داروں کو غسل دے، اور بہت آسان بھی ہے یہ۔ غسل دینے سے پہلے سب سے اہم کام یہ ہے کہ گرم پانی کر لیا جائے۔ وہ گرم پانی لکڑی سے بھی کر سکتے ہیں آپ، گیزر سے بھی کر سکتے ہیں، اسٹو سے بھی کر سکتے ہیں، گیس سے بھی کر سکتے ہیں، کیسے بھی گرم پانی کر سکتے ہیں۔ بیری کے پتے مل جائے تو اس میں ڈالیں، ورنہ ضروری نہیں ہے۔ دوسرا کام، جہاں پر غسل دینا ہے وہ جگہ پردے کی ہو، بے پردگی نہ ہو، اور غسل دینے میں دو چار افراد جتنے ضروری ہے اتنے ہی کھڑے ہوں، زائد لوگ بالکل نہ کھڑے ہوں وہاں پر۔ اسی طرح غسل دینے والا غسل جب دے گا اور کوئی عیب دیکھے اور چھپا دے گا تو حدیث کے اندر آتا ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس کے 40 کبیرہ گناہ معاف ہو جائیں گے۔ جو کبیرہ گناہ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے، وہ صرف غسل دینے کی برکت سے اور عیب کو چھپا دینے کی برکت سے معاف ہو جائیں گے۔ تو اس کے لیے غسل دینا چاہیے، اس میں ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور غسل دینا اتنا آسان ہے جیسے ہم کو غسل کرنا، جیسے ہم کو ضرورت پڑ جائے غسل کرنے کی، نہانے کی، تو جیسے ہم نہاتے ہیں ایسے ہی میت کو نہلانا ہے۔ اس میں کوئی جو ہے مشکل نہیں ہے، بڑی آسانی کے ساتھ ہر کوئی غسل دے سکتا ہے۔ تو غسل دینے کے لیے چند چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے، وہ کفن سیٹ میں آپ کو ملے گی۔ کفن سیٹ آپ جہاں سے بھی لیں گے تو کفن سیٹ کے اندر چند چیزیں ملے گی آپ کو۔ کفن سیٹ کے اندر ایک چیز ملے گی، یہ عود ہے، عود جلانے کے لیے یہ کام آئے گا آپ کو۔ یعنی جس تختے پہ آپ کو غسل دینا ہے تو اس تختے پر غسل دینے سے پہلے اس کو جلا کر تختے کو 3 مرتبہ 7 مرتبہ دونوں طرف اس سے دھواں دینا ہے، اور کفن پہنانے سے پہلے بھی کفن کو اس کا دھواں دینا ہے۔ آپ کو یہ کفن سیٹ میں ملے گا۔ اسی طرح کفن سیٹ میں آپ کو ایک صابن ملے گا نہلانے کے لیے۔ کفن سیٹ میں آپ کو عطر ملے گا، یہ نہلانے کے بعد اس کو لگانا ہے۔ اسی طرح کفن سیٹ میں آپ کو یہ ہینڈ گلوز ملیں گے، نہلاتے وقت استنجا کرانے کے لیے کام آئیں گے۔ اسی طرح روئی کا ایک بنڈل ہوگا، اس روئی کو آپ ایسے بنا لیں، بڑے بڑے ایسے پھاڑ کے توڑ کے ایسے رکھ لیں، یہ 1 2 3، اور اسی طرح ایسے لمبے لمبے پھائے بنا لیں۔ یہ منہ صاف کرنے کے لیے، ناک صاف کرنے کے لیے کم از کم اس کو ایسے بنانا پڑے گا۔ ایسے آپ روئی لے کے ایسے بنائیں گے تو ہو جائے گا۔ ایسے کم از کم 6 بنا لیں۔ اور اسی طرح کفن سیٹ کے اندر آپ کو ایک کافور کی پیکٹ ملے گی، کافور ملے گا جو نہلاتے وقت کام آئے گا اور نہلانے کے بعد لگانے کے لیے کام آئے گا۔ یہ چیزیں کیسے کام آئے گی ہم آپ کو سٹیپ بائی سٹیپ بتائیں گے۔ اب سب سے پہلے کرنا کیا ہے، غسل دینے کے لیے سب سے پہلا کام یہ ہے کہ اس کے اوپر ایک کپڑا بچھائیں گے۔ ہم صاف کپڑا لو، اس کے نیچے کا یہ ایک کپڑا سطر ڈھانکنے کے لیے یہ کپڑا بچھائیں گے۔ مرد کا جو سطر ہوتا ہے ناف سے لے کے گھٹنوں کے نیچے تک مرد کا سطر ہے، یہ کپڑا پہلے ڈال دیں گے۔ پہلے تو جس تختے پہ غسل دینا ہے اس تختے کو دھواں دیں گے، عود کا، لوبان کا، بخور کا، اور اس کے بعد میت کو لا کے اس تختے پہ رکھیں گے، جیسے یہاں پر رکھ دی گئی آپ کو سمجھانے کے لیے۔ اور رکھنے کے بعد اس کو ایک کپڑا اڑا دیں گے جو کفن سیٹ میں آپ کو ملے گا، الگ سے خریدنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ اڑانے کے بعد اگر آسانی سے شرٹ پینٹ کرتا پیجامہ نکل جائے تو کھول کے نکال لیں۔ میت کے کپڑے جو ہے ناپاک نہیں ہوتے، اور یا گندگی لگی بھی ہو تو دھو کے اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کو بالکل استعمال کر سکتے ہیں، پھینکنا ضروری نہیں ہے۔ اگر نہیں اترے تو اس کو کاٹنے کا طریقہ ہے کہ قینچی لے کے یہاں سے اگر یہ کالر تک کاٹ دے، اور یہاں سے کالر تک کاٹ دے، اور ایسے کھینچ لیں گے تو کپڑے نکل جائیں گے۔ اسی طرح پینٹ جو ہے، یعنی ہاتھ ایسے اندر ڈال کے ناڑا بکل کھول دیں اس کا،
اور یہاں سے پکڑ کے اٹھا کے تھوڑا سا دونوں حصے کھینچ دیں گے تو یہاں سے پائپ نکل جائے گا. اب کپڑا ہم نے بچھا دیا اور کپڑے اتار دیے. اس کے بعد سب سے پہلا کام جو کرانا ہے وہ استنجا کرانا ہے کہ میت کے پیٹ کو تھوڑا سا ایسا دبائے, ہلکا سا ایسا دبائے. ملنا ہے, دبانا ہے. ہلکا سا ایسا دبائیں گے تو ہو سکتا ہے نیچے سے نجاست نکلے اور ہو سکتا ہے نہیں بھی نکلے. اور اگر نجاست نکلے تو اس صورت میں یہ بائیں ہاتھ میں گلفز پہن لے نہلانے والے. صابن لگا کے اگر پہنیں گے جلدی پہن سکتے ہیں اس کو. کچی حالت میں صابن لگا کے پہنیں گے تو جلدی سے چڑھ جائے گا. یہ لیفٹ ہینڈ میں گلفز پہن کر یہ جو کاٹن ہم نے پھاڑے ہیں 3, اس کاٹن کو کچا کر کے, اس کو پانی میں کچا کر کے ایک پیر ایسے اٹھا کر کپڑے کے اندر سے جہاں سے پیشاب پخانہ نکلا ہے اس حصے کو پوچھ دے. ایک مرتبہ پوچھے, پھر کچا کرے, پانی ڈال کے پھر پوچھے, 3 مرتبہ بھی پوچھ سکتے ہیں. اور اس سے زیادہ بھی تسلی جب تک نہ ہو جب تک آپ اس کو پوچھ سکتے ہیں. تو یہ پہلا کام ہے استنجا کرانے کا. اس کے بعد ہم جو ہے وضو کرائیں گے. وضو کرانے کے اندر پورا جیسے ہم وضو کرتے ہیں ویسا نہیں ہے. جو 4 فرض اعضاء کو دھوتے ہیں ہم, چہرہ دھونا ہے, ہاتھ دھونا ہے, پیر دھونا ہے, سر کا مسح کرنا ہے, 4 اعضاء وضو کے اندر دھلائیں گے. تو پہلے ہم سر سے ابتدا کریں گے. سر کو دھلائیں گے, یعنی منہ دھلائیں گے. سر کا مطلب منہ دھلائیں گے. منہ دھلانے کے لیے آپ کو اس کی ضرورت پڑے گی. منہ پہ تھوڑا سا پانی ڈالیں اور پانی ڈالنے سے پہلے اس کو کچا کر کے منہ جتنا کھل سکتا ہے اتنا کھول کے ایسے جو ہے منہ بہت زیادہ ہم جیسا کھولتے ہیں منہ ایسا نہیں کھل سکتا. میت کا منہ تھوڑا سا کھلے گا, جتنا کھلے گا دانت وغیرہ اس سے صاف کر دیں. 3 سے منہ صاف کریں, یہ 3 سے 6 سے ناک صاف کر دے. ناک صاف کرنے کا طریقہ ہے کہ ایسے گول پھرائے, ناک میں رکھ کے ایسے گول پھرائیں گے کچا کر کے تو ناک صاف ہو جائے گا. اس کے بعد جب یہ صاف ہو جائے تو اس کے بعد یہ چہرے کے اوپر ایسا ہاتھ رکھ کے پانی ڈالیں. پانی ڈال کے پورا چہرہ دھلا دیں, یعنی ناک میں اور منہ میں پانی اندر نہیں جانے کے لیے یہ ناک اور منہ پہ ہاتھ رکھنا ہے. ہاتھ رکھ کے پانی ڈال دیں گے, منہ دھل جائے گا. تو وضو کے اندر سب سے پہلا کام منہ دھونا ہے, منہ دھلانا ہے. وہ دھلا دیں گے. اس کے بعد دونوں ہاتھ دھلا دیں گے. پہلے سیدھا ہاتھ, اس کے بعد بایاں ہاتھ دھلا دیں گے. پھر اس کے بعد ہاتھ کچا کر کے سر کا مسح کر دیں گے. اور چوتھے دونوں پیر دھلا دیں گے. دونوں پیر, پہلے سیدھا پیر اس کے بعد بایاں پیر. تو یہ وضو ہو جائے گا. تو دوسرا اسٹیپ تھا. پہلا اسٹیپ تھا استنجا کرانا, یعنی پیٹ دبا کے یعنی نجاست نکلی ہے تو دھلا دینا. دوسرا کام تھا وضو کرانا. 2 کام ہو گئے. اس کے بعد تیسرا کام ہے غسل میت کے اندر سر دھلانا. صابن جو ہمارا ہے, صابن لیں گے. صابن لے کے سر کے بالوں کو پانی ڈال کے کچا کریں گے اور صابن لگا کے اچھی طریقے سے سر دھلا دیں گے. اسی طرح منہ بھی دھلا دیں گے. تو سر دھلا دیں گے, منہ دھلا دیں گے. یہ 3rd کام ہو گیا. اس کے بعد ہم میت کو بائیں کروٹ کریں گے. اچھا ہوتا بائیں کروٹ, یہ میت کا سیدھا حصہ ہے, سیدھا ہاتھ ہے. تو ہم اس کو کرنے سے پہلے تھوڑا کپڑے کو ادھر کھینچیں گے تاکہ صدر نظر نہیں آئے. کپڑے کو ادھر کھینچ کے میت کو تھوڑا سا ہلکا سا ایسے بائیں کروٹ کریں گے. بائیں کروٹ کر کے ادھر سے آ کر پانی لے کر بغیر دیکھے ہوئے اس کے اندر سے پانی ماریں گے. دونوں پیر میں سے ایک پیر اٹھا کر بھی وہاں سے بھی پانی ماریں گے. اتنا پانی 3 مرتبہ یہاں سے وہاں تک ماریں گے کہ یہاں سے لے کے پورا نیچے تک پانی پہنچ جائے. اور 1 مرتبہ صابن لگا کے بھی پانی مار دیں گے. بہتر طریقہ ہے کہ پہلی مرتبہ پانی مارے سر سے لے کے پیر تک, صابن لگا دے, دوسری مرتبہ پانی مارے, تیسری مرتبہ پانی مارے. 3 مرتبہ سیدھا حصہ رائٹ سائڈ کا پورا حصہ ہم نے دھو لیا. اس کے بعد کے سٹیپ پہ آپ کو تھوڑا سا کپڑا ادھر کر کے یہ میت کو پٹھاؤ سیدھی کروٹ پہ لینا ہے. سیدھی کروٹ پہ لے کر یہ کپڑا ایسا اٹھا کے پہلا پورا حصہ یہاں سے لے کے وہاں تک پانی مارے, صابن لگا دے, دوسری مرتبہ پانی مارے, تیسری مرتبہ پانی مارے, 3 مرتبہ یہ لیفٹ سائڈ کا حصہ دھو دیا ہم نے. اس کے بعد جو کام ہے وہ پھر سے, چونکہ میت کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انتقال کے بعد بیماری کی وجہ سے
میت یعنی سکڑ جاتی ہے اور اعضا اندر جو گندگی ہے وہ اندر کی اندر رہ جاتی ہے، یا میت کو فریزر میں رکھا گیا ہے اور ٹھنڈی ہے باڈی تو گرم ہونے کے بعد غلاظت کچھ نکلتی ہے. اس لیے آخر میں بھی کیا کرنا ہے، پیٹ کو آہستہ آہستہ مل کے پیٹ کو دبائیں، اور اگر کوئی نجاست نکلے تو دھو دیں اس کو. اب یہ دھونے کے بعد دوبارہ سے غسل لوٹانے کی اور وضو لوٹانے کی ضرورت نہیں ہے، بدن کو دھونے کی اور پورا وضو دوبارہ کرانے کی ضرورت نہیں ہے. اتنا کر لیں گے غسل ختم ہو گیا. پر کتنے اسٹیپ سے پھر سے سمجھ لیں آپ، آسان. پہلے استنجا کرانا ہے، پھر وضو کرانا ہے، پھر رائٹ سائڈ کا حصہ دھلانا ہے، پھر سر دھلانا ہے، پھر رائٹ سائڈ کا حصہ دھلانا ہے، پھر لیفٹ سائڈ کا حصہ دھلانا ہے، پھر سے آخر میں پیٹ دبا کے استنجا کرا دینا ہے. اتنے معمولی کام پہ پورا غسل ہو جائے گا. اس کے بعد کیا کرنا ہے آپ کو، غسل دینے کے بعد غسل کے اندر یعنی کافور کی جو پیکٹ ملی ہے، یہ کافور کو دبا کر نرم کر لیں. نرم کر کے ایک پانی کے ایک بالٹی میں ڈال دیں، اور ڈال کر میت کو بائیں کرمٹ لے کر سیدھی کرمٹ سے پورا کافور پڑا ہوا پانی ڈال دیں. یعنی کافور دبا کے جو چور کے ہم نے پانی میں ڈالا ہے وہ کافور کا پانی ایک مرتبہ پورا ڈال دیں. یہ ہو گیا. اس کے بعد جب یہ ڈال دیں گے تو اس کے بعد ایک کپڑا کفن سیٹ میں ایکسٹرا ملے گا آپ کو، توال کے ٹائپ کا. کفن سیٹ میں کفن کے علاوہ 3 ایسے کپڑے ملیں گے آپ کو. تو ایک کپڑا ایسا ملے گا، اس کو پوچھنے کے لیے، میت کا جسم پوچھنے کے لیے. میت کا جسم کیسے پوچھیں گے آپ، ایسا رکھ کے ایسے پوچھیں گے، بس ایسے. ہم جیسے پوچھتے ہیں ایسے نہیں پوچھیں گے. ایسے پوچھیں گے تو بہت ساری مرتبہ جو ہے جلد بھی نکل جاتی ہے، تو اس کی وجہ سے آہستہ پوچھیں گے. ایسے رکھ کے سر پوچھیں گے، پورا پوچھ کر اس کے بعد یہ کپڑے کا کام ہو جائے گا. اور اس کے بعد جو ہے دوسرا کپڑا اڑا کر یہ کچا کپڑا نکال دیں گے، کیونکہ یہ کفن یعنی نہلاتے وقت استعمال ہوا ہے. تو اس کو ایسے اڑا کر اوپر سے نکالو، نیچے سے نکالو. نیچے سے نکالنے کے لیے اوپر سے ایسے کپڑا اڑا کر ایسے نیچے سے کچا کپڑا نکال دیں گے. اس کے بعد یہ عطر ہے، عطر جو ہے وہ نکال کر ہاتھوں میں لگا کر میت کے جو ہے یعنی داڑھی پر اور سر کے بالوں پر عطر لگائیں گے. اسی طرح کافور ہے، کافور کو نرم کر کے سجدے میں جاتے وقت جتنی جگہ ہیں وہ سب جگہوں پہ کافور لگائیں گے. عطر صرف داڑھی پر اور بالوں پر لگائیں گے. کافور جو ہے پیشانی پر لگائیں گے، ناک پر لگائیں گے، دونوں ہتھیلیوں پر لگائیں گے، گھٹنوں پر لگائیں گے اور تلووں پر لگائیں گے. سجدے میں جاتے وقت جتنی چیزیں زمین سے ٹکتی ہیں وہ سب چیزوں پہ کافور لگائیں گے، سوکھا کافور. اتنا کر دیں گے تو غسل مکمل ہو گیا. اب اس کے اندر جو زائد چیزیں ہیں وہ نہیں کرنے کی ہیں، یعنی سرما لگانا یا پھر یعنی کفن پہ عطر لگانا یا سینے پہ لا الہ الا اللہ لکھنا یا پیشانی پہ لا الہ الا اللہ لکھنا، یہ ساری چیزیں جو ہے یعنی نہیں ہے، وہ زائد لوگوں نے بنا لی ہیں. تو غسل کا یہ مکمل طریقہ آسان، یہ آپ اس کو ریپیٹ بار بار اس ویڈیو کو دیکھیں گے تو آپ کو یہ طریقہ سمجھ میں آ جائے گا. اور یہ نیت کر کے دیکھیں کہ یہ دیکھ کر ہمیں غسل دینا ہے. ایک مرتبہ آپ دیں گے یہ ساری چیزیں آپ کو یاد ہو جائے گی. اور ہم بھی دعا کرتے ہیں اللہ رب العزت سے کہ اللہ پاک اس کو دیکھنے کے بعد ہم سب کو اس عمل کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کہیں بھی ضرورت ہو تو ہم آگے بڑھیں اور غسل دیں. ثواب کا بھی کام ہے، اجر کا بھی کام ہے اور حق بھی ہے. اللہ پاک توفیق عمل نصیب فرمائے. وما علینا الا البلاغ.